السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، مسواک کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ احادیث میں مسواک کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے سے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ منہ کی صفائی ہوتی ہے، بدبو وغیرہ دور ہو جاتی ہے۔ مسواک میں مستحب یہ ہے کہ مسواک ایک بالشت لمبی اور چھوٹی انگلی کے بقدر موٹی ہو۔ چھوٹی انگلی جسے ہم میں سے بعض لوگ کرونگلی کہتے ہیں، کوئی چھنگلی کہتا ہے، تو ایک بالشت لمبی ہو اور اس کرونگلی کے بقدر موٹی ہو۔ ایک بالشت سے لمبی اور انگوٹھے سے موٹی مسواک مناسب نہیں ہے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہیں کہ ایسی مسواک پر شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ غالباً ان کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مسواک کے غیر معتدل ہونے کی وجہ سے شیطان اس کو پسند کرتا ہے اور ایسے بندے کو جلد اپنے جھانسے میں لے لیتا ہے۔ اور یہ ایک بالشت ہونا اس کے استعمال شروع کرنے کے وقت ہے۔ بعد میں استعمال کرتے کرتے چھوٹی ہو جائیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ رہی یہ بات کہ بالشت سے استعمال کرنے والی کی بالشت مراد ہے یا عام بالشت مراد ہے، تو اچھے سے سمجھ لے، بہت سے لوگوں کی بالشتیں بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں، تو اب ان کی بالشت مراد نہیں ہوں گی، بلکہ عام لوگوں کی جو بالشت ہوتی ہیں وہی بالشت مراد ہیں۔ پھر استعمال کرتے کرتے جب مسواک چھوٹی ہو جاوے، ناقابل استعمال ہو جاوے، ایک مشت سے بھی کم رہ جاوے، تو پھر اسے کسی پاک جگہ دفن کر دے یا کسی جگہ احتیاط سے رکھ دے۔ ناپاک جگہ میں اسے نہ ڈالے، کچرا وغیرہ کی جگہ میں نہ ڈالے، کیونکہ یہ ادائے سنت کی چیز ہیں، اس لیے اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اب بہت سے لوگ ٹوتھ برش کا استعمال کرتے ہیں، تو کیا ٹوتھ برش سے مسواک کی سنت ادا ہو جاتی ہے؟ تو اچھے سے سمجھ لے کہ ٹوتھ برش کے ذریعے سے مسواک کی سنت ادا نہیں ہوتی۔ دو سنتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے منہ کی صفائی کی سنت اور دوسری ہے مسواک کی سنت۔ تو ٹوتھ برش کے ذریعے سے منہ کی صفائی کی سنت تو ادا ہو جائیں گی، لیکن جو مسواک کی سنت ہے وہ سنت ادا نہیں ہوں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ ٹوتھ برش کی جگہ ہم مسواک کو استعمال کریں، اور اگر کوئی ٹوتھ برش کو نہیں چھوڑ سکتا، اس کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے، تو پھر ٹوتھ برش کے ساتھ ساتھ مسواک کو بھی ضرور اپنے استعمال میں رکھے۔ مسواک کی سنت کو ہرگز ترک نہ کرے۔ مسواک پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسواک پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک کو اپنے دائیں ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں پکڑے، اور جو ہمارا انگوٹھا ہے وہ انگوٹھا مسواک کے برش کی جانب رہیں، اور جو چھنگلی ہیں، چھوٹی انگلی ہیں، وہ مسواک کے نیچے جانب میں رہیں، اور باقی کی انگلیاں مسواک کے اوپر رہیں۔ مسواک کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ مسواک سب سے پہلے منہ میں دائیں جانب میں اوپر کے جبڑے میں کرے، پھر نیچے کے جبڑے میں کرے، پھر بائیں جانب میں پہلے اوپر کے جبڑے میں کرے، پھر نیچے کے جبڑے میں کرے۔ مسواک میں مستحب یہ ہے کہ مسواک چوڑائی میں کرے، لمبائی میں نہ کرے، اس لیے کہ لمبائی میں مسواک کرنے سے جبڑوں کے اور جو مسوڑے ہوتے ہیں ان مسوڑوں کے زخم کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ چوڑائی میں مسواک کرے۔ بعض علماء سے دونوں طرح منقول ہیں، تو اس میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ دانتوں میں چوڑائی میں مسواک کرے اور زبان پر لمبائی میں مسواک کرے۔ پھر دانتوں پر مسواک کرنے کی کوئی مخصوص مقدار یا مخصوص عدد مسنون نہیں ہے، بلکہ اس قدر کرے کہ منہ کی بدبو اور دانتوں کی زردی اور پیلاپن زائل ہو جاوے، ختم ہو جاوے، اور اس کا اطمینان آدمی کو ہو جائے۔ البتہ اگر 3 دفعہ سے کم میں یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے تو مستحب یہ ہوگا کہ ہر بار نئے پانی سے 3 کا عدد پورا کر لے، تاکہ مستحب پر عمل ہو جاوے اور ثواب بھی زیادہ مل جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مسواک کی سنت اور دیگر سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔